اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنے نور الازاق کا دوسرا سبق باب الحیض والنفاس والاستحاضۃ کا دوسرا سبق۔ تو پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، عبارت کے بعد اس کی ترکیب نحوی کریں گے، اور ترکیب نحوی کے بعد اس عبارت کا جتنی ہم نے پڑھی ہوگی ترجمہ کریں گے، اور ترجمہ کرنے کے بعد پھر اس مسئلہ کی تشریح کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ عبارت پڑھتے ہیں وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَقِرَاءَةُ آیت من القرآن ومسها الا بغلاف ودخول مسجد والطواف والجماع والاستمتاع بما تحت السرۃ الى تحت الرکبۃ۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ تو واو کو آپ استنافیہ بنا لیں، واو استنافیہ۔ یحرم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ با حرف جار، الحیض معطوف علیہ، واو حرف عطف، النفاس معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو۔ ثمانیۃ یہاں پر ممیز مضاف ہے، اور اشیاء تمییز مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کے بارے میں قاعدہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جر کیوں نہیں آیا، کسرہ کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا، اس لیے یہاں پر کسرہ اور تنوین نہیں آیا۔ تو ممیز مضاف نے تمجید مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فاعل بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ پہلے اجمال ہو آگے تفصیل ہو، تو اس میں تین ترکیبیں، تفصیل میں تین ترکیبیں کرنا جائز ہے۔ تین ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ جو اجمال ہے اسے مبدل منہ بنا لیں، آگے جتنی بھی تفصیل ہے ساری کو معطوف علیہ معطوف بنا کر بدل بنا لیں، پھر مبدل منہ بدل مل کر پیچھے کے لیے جو چیز بن رہی ہو آپ بنا لیں۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ آپ اجمال کو الگ جملہ بنا لیں، اور تفصیل کو آپ معطوف علیہ معطوف کر کے آپ آنی فعل مقدر کا مفعول بھی بنا لیں۔ اور تیسری ترکیب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اجمال کو الگ جملہ بنا لیں، اور آگے جو تفصیل آ رہی ہے اس کو ہر ایک کو احدھا کی خبر بنا لیں، اور خبر ثانیہا مبتدا محذوف کی خبر بنا لیں، ثالثہا کی، رابعہا کی، خامسہا، سادسہا، اسی طرح سابعہا، ثامنہا کی آپ خبر بناتے جائیں۔ تو یہ ترکیب بھی ہو سکتی ہے، تینوں ترکیبیں اس میں جائز ہیں۔ تو ہم ترکیب کرتے ہیں مبدل منہ بدل والی۔ تو یہاں پر ثمانیۃ اشیاء ممیز تمییز مل کر یہ ہو جائے گا مبدل منہ۔ آگے تفصیل ہے کہ الصلاۃ معطوف علیہ، واو حرف عطف، الصوم معطوف اول، واو حرف عطف، قراءۃ مضاف، آیت موصوف۔ قاعدہ ہے پہلے نکرہ ہو آگے جار مجرور ہو تو نکرہ کو موصوف بناتے ہیں، جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے پھر اس کی صفت بناتے ہیں۔ من حرف جار القرآنی مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتۃ کا، کیونکہ پیچھے آیتن ہے تو یہاں پر ثابتۃ ظرف مستقر مقدر نکالا۔ ثابتۃ اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، ثابتۃ اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثانی ہوا۔ واو حرف عطف، مسو مصدر مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، الا حرف استثناء،
با حرف جار غلاف مجرور، جار مجرور مل کر مستثنا مفرغ ہو کر، کیونکہ یہاں پر اس کا مستثنا منہ مذکور نہیں ہے تو یہ مستثنا مفرغ ہو کر ظرف لغو ہوا مسو مصدر کا، مسو مصدر مضاف نے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر معطوف ثالث۔ آگے ہے وہ حرف عطف، دخول مصدر مضاف، مسجد مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر معطوف رابع۔ وہ حرف عطف الطواف معطوف خامس، وہ حرف عطف الجماع معطوف سادس، وہ حرف عطف استمتاع مصدر باب افتعال سے ہے، مصدر ہے، قاعدہ ہے کہ ما اس میں موصول کے بعد جب ظرف آتا ہے تو اسے مفعول فی بنایا جاتا ہے فعل معذوف ثابتہ وغیرہ کا۔ تو با حرف جار ما اس میں موصول، یہاں پر ثابتہ فعل مقدر نکالے گئے، ثابتہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ آگے ہے تحت مضاف السرتی مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا ثابتہ کا، جو ہم نے مقدر فعل معذوف نکالا ہے ثابتہ، اس کا یہ مفعول فی ہو گیا۔ آگے الہ حرف جار تحت الرکباتی، تحت مضاف الرکباتی مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوا متعلق ہوا ثابتہ فعل معذوف کے۔ ثابتہ فعل معذوف اپنے فاعل اور مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوا مصدر کے۔ الاستمتاع مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف سابع۔ اب جو ہم نے پہلا معطوف بنایا تھا وہ کون تھا؟ معطوف علیہ بنایا تھا، وہ ہمارا معطوف علیہ تھا الصلاۃ۔ الصلاۃ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر بدل، ہم نے ثمانیۃ اشیاء کو مبدل منہ بنایا تھا تو یہ بن جائے گا بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فاعل ہوا یحرم فعل کا، یحرم فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو ہم نے یہ ایک ترکیب کی ہے، دوسری جو دو ترکیبیں ہوتی ہیں ان کی تفصیل آپ کو بتائی ہے کہ آپ تفصیل کو ایک جملہ بنا لیں، جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ثمانیۃ اشیاء کو فاعل بنا دیں تو یہاں پر اجمال کا ایک جملہ مکمل ہو گیا۔ آگے تفصیل جو ہے آپ تمامی تفصیل کو منصوب پڑھ کے الصلاۃ والصوم وقراءۃ، اسی طرح ساری تفصیل کو منصوب پڑھ کے آنی فعل مقدر کا مفعول بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ الصلاۃ کو معطوف علیہ بنائیں گے جس طرح ہم نے ابھی ترکیب کی ہے، باقی ساری کی تفصیل کی ترکیب کر کے انہیں معطوف بنائیں گے، پھر الصلاۃ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر آنی فعل مقدر کا مفعول بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہیں تو تفصیل کو الگ الگ جملہ بنائیں، جس طرح الصلاۃ کو مرفوع پڑھ کر اسے خبر کر دیں، خبر محذوف احدھا کی، احد پھر مضاف، ضمیر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسی طرح والصلاۃ کو بھی آپ خبر بنا دیں مبتدا محذوف ثانیہا کی۔ اسی طرح قراءۃ آیۃ من القرآن کو آپ خبر بنا دیں مبتدا محذوف ثالثھا کی، ومسھا کو خبر بنا دے مبتدا محذوف رابعھا کی۔ تو اس طرح بھی آپ ترکیب فرما سکتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمہ کی طرف۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، حیض اور نفاس کی وجہ سے 8 چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِيَّةُ أَشْيَاءَ، حیض اور نفاس کی وجہ سے 8 چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ وہ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ آگے تفسیر ہے، وَالصَّلَاةُ وَقِرَاءَةُ آیَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ۔ تو ہم اس کا ترجمہ وہ مبتدا معذوف والا ترجمہ کرتے ہیں، وہ زیادہ آسان ہے اور اس کی سمجھ بھی زیادہ آتی ہے، وہ زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو پہلی قسم کون سی ہے؟ الصلاۃ، الصلاۃ 8 میں سے پہلی نماز ہے، والصوم 8 میں سے دوسری روزہ ہے، وقراءۃ آیۃ من القرآن
8 میں سے تیسری قرآن کی آیت کو پڑھنا ہے اور 8 میں سے چوتھی قرآن مجید کو چھونا ہے، الا بغلاف، مگر غلاف کے ساتھ، اور 8 میں سے 5ویں مسجد میں داخل ہونا ہے، اور 8 میں سے 6 طواف کرنا ہے، اور 8 میں سے 7ویں جماع کرنا ہے، اور 8 میں سے 8ویں نفع حاصل کرنا اس حصے سے جو ناف کے نیچے ہے، گھٹنے کے نیچے تک۔ تو یہاں تک ہمارا یہ ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ حیض اور نفاس کی وجہ سے 8 چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ حیض اور نفاس کی وجہ سے 8 چیزیں حرام ہوتی ہیں کہ جب کسی عورت کو حیض یا نفاس کا خون آ جاتا ہے تو اس پر 8 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، وہ 8 کام نہیں کر سکتی۔ تو آگے تفصیل میں جو سب سے پہلے ہے 8 میں سے پہلی چیز وہ نماز ہے کہ جس عورت کو حیض کا خون آ جائے یا نفاس کا خون آ جائے تو وہ عورت نماز نہیں پڑھے گی اور بعد میں اس نماز کی قضا بھی نہیں کرے گی، کیونکہ قضا میں مشقت ہے تو اس لیے عورت نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ اور 8 میں سے دوسری چیز ہے روزہ، اور روزہ بھی حیض اور نفاس والی عورت پر حرام ہوتا ہے، روزہ بھی نہیں رکھے گی۔ جس عورت کو حیض کا خون آیا ہوا ہو یا جس عورت کو نفاس کا خون آئے وہ عورت روزہ بھی نہیں رکھے گی، لیکن حیض اور نفاس کے بعد، پاکی کے بعد، ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے گی۔ اور 8 میں سے تیسری جو چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے قرآن مجید کی آیت کو پڑھنا۔ تو قرآن مجید کی آیت کو پڑھنا بھی یہ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے حرام ہے، حیض اور نفاس والی عورت کے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی معلمہ ہو تو اس کے لیے مخصوص شرائط کے ساتھ اجازت ہے۔ اور 8 میں سے چوتھی چیز ہے قرآن پاک کو چھونا، کہ براہ راست حیض اور نفاس والی عورت قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، قرآن پاک کو چھو بھی نہیں سکتی، مگر غلاف کے ساتھ، کہ اگر غلاف کے ساتھ ہو، غلاف یہ جو قرآن پاک کا ایک جزدان ہوتا ہے جو قرآن پاک کے اوپر ایک کپڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے، اسے غلاف کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے کپڑے کے ساتھ اگر قرآن پاک کو پکڑے چھوئے تو پھر چھو سکتی ہے، براہ راست قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی۔ اور جو کپڑا قرآن پاک کے اوپر چڑھا ہوا ہے، قرآن پاک کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کپڑے کے ساتھ بھی عورت قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی۔ اور 8 میں سے 5ویں چیز بیان کی گئی مسجد میں داخل ہونا، تو مسجد میں داخل بھی حیض اور نفاس والی عورت کے لیے حرام ہے۔ 8 میں سے 6ٹھی چیز بیان کی گئی خانہ کعبہ کا طواف کرنا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، یہ بھی حیض اور نفاس والی عورت کے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ مسجد ہے اور مسجد میں جب داخل ہونا حرام ہے تو کعبہ بیت اللہ کا طواف کرنا بھی حرام ہے۔ اور 8 میں سے 7ویں چیز بیان کی گئی ہے جماع کرنا، جس عورت کو حیض اور نفاس کا خون آیا ہوا ہو تو ایسی عورت کے ساتھ اس کا خاوند جماع بھی نہیں کر سکتا، ہم بستری بھی نہیں کر سکتا، ہم بستری بھی ایسی عورت کے ساتھ حرام ہے۔ اور 8 میں سے 8ویں چیز یہ ہے کہ جس عورت کو حیض اور نفاس کا خون آیا ہوا ہو اس عورت کے ناف سے لے کر، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک فائدہ حاصل بھی نہیں کر سکتا، اور یہ فائدہ جماع کے علاوہ ہے، اس سے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک فائدہ حاصل کرنا بھی خامد کے لیے حرام ہے۔ جی چلو اب آگے پڑھتے ہیں۔ آگے ہماری عبارت ہے وَإِذَا انقطع الدم لأكثر الحیض والنفاس حل الوطء بلا غسل۔ تو ہم پہلے ترکیب کریں گے اسی طرح۔ واو استنافیہ، اذا ظرف زمان متضمن بمعنی شارت مفعول فی مقدم۔ اذا کے بارے میں ہم قاعدہ بارہا بیان فرما چکے ہیں، اب بھی ہم قاعدہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اذا کے بعد دیکھیں گے اگر ایک جملہ ہوگا تو اذا مضاف بنے گا، بعد والا جملہ مضاف الیہ بنے گا۔ اگر اذا کے بعد 2 جملے ہوں
اگر اذا کے بعد دو جملے ہوں تو پھر اذا ظرف زمان متضمن بمعنی شرط ہو کر مفعول فی مقدم بنے گا۔ آگے ہے انقطع، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الدم فاعل، لام حرف جار، اکثر مضاف، الحیزی معطوف علیہ و حرف عطف، النفاسی معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا اکثری کا، اکثری مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو جائے گا انقطع فعل کا، انقطع فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، انقطع فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ آگے حل الوطء بلا غسل، تو حل الوطء بلا غسل، حل فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، الوطء اس کا فاعل با حرف جار لام زائدہ غسل مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو، حل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ تو ترکیب ہماری مکمل ہو چکی ہے، اب ہم آتے ہیں ترجمہ کی طرف۔ وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ حَلَّ الْوَطْءُ بِلَا غُسْلٍ، اور جب خون ختم ہو جائے، وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ اور جب خون ختم ہو جائے، لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ حیض اور نفاس کی اکثر مدت پر، حَلَّ الْوَطْءُ بِلَا غُسْلٍ تو وطی حلال ہوگی غسل کے بغیر، تو وطی حلال ہوگی غسل کے بغیر۔ اس میں یہ بیان فرما رہے ہیں صاحب نور العزا کہ جب خون ختم ہو جائے حیض اور نفاس کی اکثر مدت پر، یعنی حیض کی اکثر مدت کتنی ہے 10 دن اور نفاس کی اکثر مدت 40 دن ہے ان کی راتوں کے سمیت، تو جب حیض اور نفاس اپنی اکثر مدت پر مکمل ہو جائے، یعنی کسی عورت کو حیض کا خون آیا اور حیض کے خون کے 10 دن مکمل ہو گئے، یا کسی عورت کا نفاس کا خون ہے تو نفاس کے خون کی 40 دن مکمل ہو گئے، میعاد اکثر میعاد مکمل ہو گئی، تو ایسی عورت کے ساتھ بغیر غسل کے وطی کرنا خاوند کے لیے جائز اور حلال ہے۔ آگے بیان فرما رہے ہیں وَلَا يَحُلُّ ان انقطع لدونه لتمام عادتها الا ان تغتسل او تتجمم وتصلي او تسير الصلاة دینا فی ذمتها۔ تو ہم اب آتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ وہ استنافیہ لا یحل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، لا یحل فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، لا یحل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزائے مقدم، ان حرف شرط، انقطع فعل اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، لام حرف جار دونی مضاف، ہاں ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر ظرف لغو اول ہوا انقطع کا۔ آگے لی تمامی عادت، یہاں میں لام حرف جار، تمامی مصدر مضاف، عادت مضاف، تمامی مصدر مضاف، عادت مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، عادت مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا تمامی مصدر کا، تمامی مصدر مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ثانی ہوا انقطع فعل کا۔
آگے ہے الا حرف استثناء ہے، الا ان تغتسلا، الا حرف استثناء ہے اور الا کے بعد وقتہ مضاف مقدر نکالیں گے۔ ان مصدریہ ناصبہ ہے، تغتسلا جس نے آ کے فعل مضارع کو نصب دیا، تغتسلا فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ او حرف عطف تتیمما فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، ہی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، تتیمما فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر ہو جائے گا معطوف علیہ آگے کے لیے۔ واو حرف عطف تصلیہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، تصلیہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہو جائے گا معطوف، تتیمما معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ ہو جائے گا معطوف اول، معطوف اول یہ ہو جائے گا معطوف اول، ان تغتسلا کا معطوف اول ہو گیا۔ او حرف عطف تسیرا فعل ناقص ہے، الصلاۃ اس کا اسم ہے، دینن اس کی خبر ہے، فی حرف جار ذمتہا میں ذمتی مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، کیونکہ ہمارا قاعدہ ہے کہ جو اسم ضمیر کے ساتھ لگ کر آتا ہے تو وہ اسم مضاف ہوتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ ہوتی ہے۔ ذمت مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق ہوا فعل ناقص کے، تسیرہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا معطوف ثانی۔ اب تغتسلا معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کر با طویل ان مصدریہ ہو کر یہ ہو جائے گا جی مضاف الیہ، اس کا جو ہم نے وقتہ مضاف مقدر نکالا ہے، اب وقتہ مضاف مقدر اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، کیا ہوا جی مفعول فی ہوا، کس کا مفعول فی ہوا؟ ان قطع فعل کا، ان قطع فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اول، ظرف لغو ثانی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ہو جائے گا شرط۔ اب اس کی جزا مقدم تھی تو شرط اپنی جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمہ کی طرف کہ بیان فرما رہے ہیں ولا یحل ان انقطع لدونه لتمام عادتها الا ان تغتسل او تتیمم وتصلی او تسیر الصلاۃ دینا فی ذمتها۔ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، ترکیب کر چکے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ولا یحل وتی حلال نہیں ہے، وتی حلال نہیں ہے، ان انقطع لدونه لتمام عادتها اگر خون ختم ہو جائے اکثر مدت کے علاوہ پر، ان انقطع لدونه اگر خون ختم ہو جائے اکثر مدت کے علاوہ پر، لتمام عادتها عورت کی عادت کے پورا ہونے پر، عورت کی عادت کے پورا ہونے پر، الا ان تغتسل او تتیمم وتصلی مگر یہ کہ عورت غسل کرے اور یا تیمم کرے اور نماز پڑھے، او تسیر الصلاۃ دینا دینا فی ذمتها یا یہ کہ نماز عورت کے ذمے قرض ہو جائے۔ تو ترجمہ کرنے کے بعد ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف کہ جو مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ولا یحل کہ وتی حلال نہیں ہے، وتی حلال نہیں ہے کس سے؟ اس عورت کے ساتھ۔ آگے فرمایا ان انقطع لدونه اگر خون ختم ہو جائے اکثر مدت کے علاوہ پر، یعنی اگر اکثر مدت کامل مدت حیض اور نفاس کی کامل مدت 10 دن اور یا 40 دن پر خون ختم نہیں ہوا بلکہ اس کے علاوہ پر مکمل ہوا، اور وہ علاوہ کیا ہے؟ لتمامی عادتها عورت کی عادت کے پورا ہونے پر، یعنی ایک عورت ایسی ہے جس کی عادت
5 دن ہے، جس کی عادت 6 دن ہے، 7 دن ہے، 8 دن ہے، 9 دن ہے، اب خون جو حیض اور نفاس کا ہے وہ عورت کی عادت پر مکمل ہوا، نہ کہ مکمل مدت پر۔ مکمل مدت تو تھی حیض کی 10 دن، نفاس کی تھی 40 دن، تو اب جو حیض کا خون ختم ہو رہا ہے وہ عورت کی عادت کے مطابق ختم ہو رہا ہے، عادت پر مکمل ہو رہا ہے۔ اور عورت کی عادت ہے مثال کے طور پر ہم مان لیتے ہیں 6 دن، 7 دن یا 8 دن، تو جب عورت کی عادت کے مطابق خون مکمل ہو گیا تو عورت کے ساتھ وطی کرنا، ہم بستری کرنا جائز نہیں، مگر یہ کہ عورت غسل کرے یا تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ اب جب خاوند اس عورت کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ عورت غسل کرے۔ اگر پانی موجود ہے تو وہ عورت پانی کے ساتھ غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی، پھر یہ خاوند اس عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ یا وہ عورت اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرے اور نماز پڑھے، پھر یہ خاوند اس عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ یا یہ کہ نماز عورت کے ذمے قرض ہو جائے، یا یہ کہ عورت نے غسل کر کے یا تیمم کر کے نماز نہیں پڑھی لیکن اتنا وقت مل گیا کہ عورت کے ذمے ایک نماز قرض ہو گئی، عورت کی نماز قضا ہو گئی۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز، عصر کی نماز عورت کے ذمے قرض ہو گئی، تو جب اتنا وقفہ گزر گیا، عورت نے غسل کر کے یا تیمم کر کے نماز نہیں پڑھی، تو اب وہ خاوند عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اور نفاس میں بھی اسی طرح ہوگا۔ نفاس کی اکثر مدت ہے 40 دن، تو ایک عورت کی مثال کے طور پر عادت ہے 20 دن، 10 دن یا 30 دن تک عورت کی عادت ہے۔ پہلے جب بچہ عورت نے جنا تو عورت کو اتنے دن نہیں ہی خون آیا کرتا تھا، 20 دن 25 دن عورت کو مثال کے طور پر خون آتا ہے، تو عورت کی عادت 25 دن ہے اور وہ نفاس کا خون 25 دن پر مکمل ہو گیا، 25 دن پر مکمل ہو گیا۔ اب اگر خاوند کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو ہم بستری اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک عورت غسل کرے، پانی موجود ہے اور نماز پڑھے۔ پانی موجود نہیں ہے تو عورت تیمم کر کے نماز پڑھے گی، پھر یہ خاوند اس عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ یا یہ کہ عورت کا خون نفاس کا 25 دن پر عادت کے مطابق مکمل ہو چکا ہے، تو اب وہ اس عورت نے غسل کر کے یا تیمم کر کے نماز نہیں پڑھی، تو جب تک عورت کے ذمے ایک نماز قرض نہیں ہو جاتی تب تک یہ خاوند اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ جب عورت کے ذمے ایک نماز قرض ہو گئی تو اتنا وقت گزر گیا، تو پھر وہ خاوند عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اگر خون مکمل مدت پہ مکمل ہوا ہو تو پھر غسل کرنے کی اور تیمم کر کے نماز پڑھنے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر غسل کے بھی خاوند کے لیے عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہوگا، جو ہم نے اس سے پہلے مسئلہ بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سبق پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں افہام و تفہیم عطا فرمائے۔